بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائٹس ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز۔ ناظرین، سیکھنے سکھانے کا یہ چینل ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، ہم تین نوعیت کی بات چیت کرتے ہیں۔ تین نوعیت کا یہ ہے: ایک قانونی علم جو خالص قانون آپ کو کیا حقوق فراہم کرتا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہم دنیاوی علم کی بات کرتے ہیں جو کامن سینس کی بات کرتے ہیں، عام عقلی بات کرتے ہیں، کامن سینس کی بات کرتے ہیں، جو عام بات سمجھ میں آئے وہ بات کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ علم وحی، یعنی قرآن اور حدیث ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے، ہماری زندگی میں کیسے رعنائیاں لاتا ہے، ہمیں زندگی کو گزارنے کا کیسا طور طریقہ سلیقہ سکھاتا ہے۔ تو ایوب بھائی کے ساتھ جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہی ہے علم کا۔ آج ہم ایوب بھائی کے ساتھ جو گفتگو کرنے جائیں گے وہ علم دنیا اور علم وحی، اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی دیکھیے ایوب بھائی اس سلسلے میں کیا بات چیت کرتے ہیں۔ ایوب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، تاحال صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح رکھے، عمل صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ایوب بھائی عمل اچھا کریں گے تو ہم نتیجہ بھی ہمیں اچھا ہی ملے گا، یہی ہم انشاءاللہ مستقبل رکھتے ہیں اللہ سے۔ جی بسم اللہ۔ انشاءاللہ۔ اسلم بھائی اپنے پچھلے پروگرام میں یہ نصیحت یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر تھی 39، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ترجمہ کرے تھے ہم نے، اور اس میں ایک نصیحت کی تھی ہم نے۔ اس میں نصیحت یہ تھی کہ انسان کو دنیا میں پنپنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے دونوں چیز کا علم ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک علم وحی اور نمبر دو علم دنیا۔ نمبر ایک علم وحی، نمبر دو علم دنیا۔ آج ہم انشاءاللہ علم ہی کے موضوع پر بات کریں گے۔ علم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے؟ حدیث میں آتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، علم کے معنی ہے جاننا۔ انسان کے لیے لازمی ہے کہ ایسے اس بات کا علم ہو کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے، اس کائنات اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اسے اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حقیقی علم یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اس علم کو ہم دینی علم کہہ سکتے ہیں۔ اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی خدا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار سکے۔ جس چیز کو یہ دینی علم حاصل نہ ہو وہ جاہل ہے، خدا کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اسی دینی علم کے علاوہ کچھ اور علم بھی ہے، مثلا سائنس کا علم، ریاضی، میڈیکل، انجینئرنگ، ان سب کے علوم فنون کو سیکھنا بھی مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم قوتیں دنیاوی علوم فنون میں بہت ترقی یافتہ ہے اور وہ دنیا پر حکومت کر رہی ہے، لیکن وہ دینی علوم سے محروم ہے، اس لیے دنیا میں امن اور سکون نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ پہلے تو صحیح معنوں میں مسلمان بنے اور اپنے دین اور مذہب کا علم حاصل کرے، پھر جدید علوم فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرے۔ اس صورت میں مسلمان دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں علم کی فضیلت اور اہمیت بہت زور سے دیا گیا ہے، ان کے قرآن اور حدیث میں علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ربی زدنی علما، میرے رب علم میں اضافہ کر۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، 23واں پارہ ہے، سورۃ زمر ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ ان لوگوں سے کہو کہ کیا علم جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم مسلمان کی وراثت ہے اور اس وراثت کو صحیح طور پر کام میں لا کر مسلمان دین اور دنیا کی کامرانیاں حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے اتنی تعداد میں حافظ ہمیشہ موجود رہے ہیں، آسمانی کتب میں سے یہ شرف صرف قرآن مجید کو ہی حاصل ہے کہ 6 اور 7 سال کا بچہ بھی اسے حفظ کر لیتا ہے۔ مجھے 6 اور 7 سال کا بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی اپنی ذہن نشی
رہنی چاہیے کہ اگرچہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، لیکن اصل مقصد قرآن کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال میں یوں سمجھے، میں یہ مثال دے رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر ایک شخص کو اس کے کسی عزیز کا خط ملے تو وہ جلد از جلد یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ جب تک وہ خط کا مفہوم معلوم نہ کرے تو وہ بے چین رہتا ہے، پھر وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر وہ اس خط کا مفہوم ہی نہ سمجھے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے اور صرف خط کو بار بار پڑھتا ہی رہے تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا خط ہے، ہمارے نام آیا ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے پڑھ کر معلوم کریں کہ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید اور خداوندی کا صرف علم کے ذریعے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ توحید اور خداوندی کو صرف علم کے ذریعے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ علم کی بڑی فضیلت ہے اور عظمت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی گئی تھی وہ علم کی بدولت تھی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کلام ہے اور پیغام ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں اور تمام زمانے کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انسان کی کامیابی، نجات، سرخ روئی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور انہیں سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں میں یاسین شریف کو ختم کرواتے ہیں۔ اسی یاسین شریف کی آخری آیات نمبر 83 میں لکھا ہے، پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہم ہر نماز میں سجدے میں کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا جو کلام اور خط ہمیں ملا ہے، ہم اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسلم بھائی، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی اسلم بھائی۔ ناظرین، ایوب بھائی بات کر رہے تھے علم کی اہمیت، کہ علم دراصل انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ یہ علم ہی نے ہمیں تمام مخلوقات میں اشرف بنایا۔ ناظرین، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، قرآن جیسی معجزہ عطا فرمایا۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زبانوں میں سمجھیں، سیکھیں، پڑھیں۔ قرآن کو طوطے کی طرح پڑھنے سے زندگی میں نہ تبدیلی آئے گی، نہ واقعی میں علم ہمارے زندگی میں آنے کو۔ ہم ایک ریکارڈر بن جائیں گے کہ ہاں ہم جانتے ہیں، وہ الف لام میم سے شروع کیا، ناس تک چلے گئے، کیا پڑھا، اللہ نے کیا ہم سے کلام کیا، اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیا نعمت دے رہا ہے، ہم کو نہیں پتا۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے، اسی لیے اس چینل کو ہم نے بنایا ہے۔ ہمارا زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو کچھ ہم حاصل کریں وہ ہم اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ تو ایوب بھائی کی جو نصیحت ہے، وہ نصیحت ہی یہی ہے کہ علم دنیا بھی حاصل کرو اور علم وحی بھی حاصل کرو، کیونکہ وحی جب حاصل کرو گے تو علم دنیا کی جو ایندھن ہے وہ وہی ہے۔ علم دنیا اور علم آخرت، یہ دونوں اگر مل جائے تو ہم اشرف المخلوقات میں شمار ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کامنٹس کیجئے۔ اگر آپ ابھی نئے ہیں تو ہم خاص کر کے ان ساتھیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی سبسکرائب کریں تاکہ علم کی حوصلہ افزائی ہو، علم دنیا بھی پھیلے اور علم آخرت سے بھی ہم مستفید ہو سکیں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔